یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی چوتھی سورت سورۃ النساء، اس کی تفسیر شروع کی تھی گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے، اور انسان کی تخلیق کے حوالے سے چند باتیں یہ ہو چکی تھیں کہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانا چاہا تو فرشتوں کو باری باری بھیجا کہ مٹی لے آؤ۔ وہ مختلف جگہوں سے مختلف قسم کی مٹی لے کر اسرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ وہ مٹی سفید بھی تھی، کالی بھی تھی، سرخ بھی تھی، سخت بھی تھی، نرم بھی تھی، تو اس سے جناب آدم کا جسد خاکی بنایا گیا۔ اب جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد خاکی کے لیے چونکہ مختلف قسم کی مٹی استعمال کی گئی، تو آگے سے جناب آدم کی جو اولاد ہے، ہم سب انسان، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ جن کے جسد خاکی میں زیادہ سفید مٹی استعمال کی گئی وہ سفید ہو گئے، جن کے جسد خاکی میں گندمی رنگ زیادہ استعمال کیا گیا وہ گندمی رنگ ہو گیا، جن کے جسد خاکی میں سرخ رنگ استعمال کیا گیا مٹی کا زیادہ وہ سرخ ہو گئے۔ یوں ہی جس کے جسد خاکی میں سخت مٹی زیادہ آ گئی تو ان کا مزاج بھی سخت آ گیا، اور جن کے جسد خاکی میں نرم مٹی زیادہ آ گئی تو ان کا مزاج بھی نرم ہو گیا۔ یعنی مزاج کا نرم ہونا، گرم ہونا، سخت ہونا، بندے کی رنگت کا سفید ہونا، سیاہ ہونا یا سرخ ہونا، اس کا تعلق جناب آدم کے جسد خاکی کے لیے لی گئی مٹی کے ساتھ ہے۔ جیسی مٹی لی گئی ویسا انسان کا جسد اطہر بن گیا، جسم بن گیا۔ اور پھر ایک بات اور یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ انسان کے جو زندگی ہے، حیات ہے، اس میں خوشیاں کم ہوتی ہیں اور غمیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ خوشیاں کم ہوتی اور غمیاں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی غم، پریشانی یہ زیادہ ہوتی۔ اس کی وجہ بھی علماء نے یہی لکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر جب تیار کیا گیا تو اس کے اوپر 39 دن غموں کا پانی ڈالا گیا، 39 دن غموں کا پانی ڈالا گیا اور 1 دن خوشی کا پانی ڈالا گیا۔ تو چونکہ جسد خاکی کو تیار کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا وہ 39 دن غموں کا پانی تھا، 1 دن خوشی کا پانی ہے، اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں۔ غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں۔
برحال جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کو تیار کر دیا گیا. تیار کرنے کے بعد روح پھونکی گئی اور یوں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. لیکن قرآن کریم میں نا اللہ تعالیٰ یہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، کہ جب جناب آدم کو بنا دیا تو پھر آپ کی زوجہ کو بھی آپ سے ہی بنایا گیا. آپ کی زوجہ کو بھی آپ سے ہی بنایا گیا. جو ہم سب کی ماں اماں حوا علیہ السلام جناب آدم سے ہی بنایا گیا. بنایا کیسے گیا کہ آپ کی جو بائیں پسلی ہے، یا بعض حضرات نے لکھا کہ جو بائیں جانب ہے اس کی جو 13ویں پسلی ہے اس سے جناب حوا کو پیدا کیا گیا، اماں حوا کو. اچھا، اس پہ بعض مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں جی بھائی یہ تو جناب آدم سے پیدا ہوئی، تو جو عورت جس سے پیدا ہو وہ اس کی بیٹی ہوتی ہے، تو بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر مفسرین کرام نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ جناب حوا کی پیدائش اگرچہ جناب آدم سے ہی ہوئی ہے لیکن اس طور پر نہیں ہوئی جس طرح دوسری عورتیں پیدا ہوتی، جس طرح دوسری عورتیں پیدا ہوتی. چونکہ آپ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں تو اس وجہ سے آپ کے اوپر بیٹی کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے. آپ جناب آدم کی بیٹی نہیں ہیں، جناب آدم کی زوجہ ہیں، جناب آدم کی زوجہ محترمہ ہے. تو آپ کا اور پھر جناب آدم کا نکاح ہو، یعنی جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آپ کو بے ہوش کیا گیا، آپ کے اوپر بے ہوشی طاری کی گئی اور آپ کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا. تو جب نا اماں حوا پیدا ہو گئیں، جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام ہوش میں آئے تو دیکھا پاس بیٹھے ہوئے، تو آپ نے اماں حوا کی طرف ہاتھ بڑھایا. فرشتے پاس موجود تھے، انہوں نے کہا رک جائیے، آپ جب تک نکاح نہیں کر لیتے اور نکاح کا مہر نہیں ادا کر دیتے اس وقت تک آپ اماں حوا کو چھو نہیں سکتے، اماں حوا کو چھو نہیں سکتے. جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ مہر کیا ہے؟ اب اس میں مختلف روایات ہیں. بعض روایات میں آیا ہے فرشتوں نے کہا کہ 3 مرتبہ تاجدار کائنات پہ درود پاک پڑھیں، یہ آپ کا حق مہر. بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ فرشتوں نے کہا آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ 17 مرتبہ 17 مرتبہ آپ تاجدار کائنات پہ درود و سلام پڑھیں، یہ آپ کا حق مہر ہوگا اور آپ کے لیے اماں حوا حلال ہو جائیں. تو یہ حق مہر قرار دیا گیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا. اس سے آپ سمجھ لیں کہ درود پاک کی کیا فضیلت ہے، درود پاک کی کیا فضیلت. یعنی ہم جو حلالی ہیں نا، اور حلالی پیدا ہوئے ہیں اپنی ماؤں اور اپنے باپوں سے، اور یوں ہی ہمارا سلسلہ نسب چلتا چلتا جناب آدم تک جاتا ہے، تو وہ پیچھے جا کے دیکھیں تو اس کی ایک وجہ تاجدار کائنات پہ درود پاک پڑھنا، حضور پہ درود پاک پڑھنا. برحال جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، یہ حق مہر ٹھہرا. اور پھر ایک حکمت کے تحت جناب آدم کو جناب حوا کو زمین پہ اتار دیا گیا. اس کو قرآن نے بیان کیا، جو تفسیر سورہ نساء کی میں بیان کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے بس منہما رجالا کثیرا ونساء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں سے پھر ہم نے نا کثیر مرد اور عورتیں پھیلا دی پورے جان کے اندر، پورے جان کے اندر. یعنی رب تعالیٰ کی تخلیق کا نظام تھا کہ دیکھیں نا
وہ بچے کوئی کتنے پیدا کر سکتا ہے، بچے کوئی کتنے پیدا کر سکتا ہے، لیکن رب کا نظام یہ تھا کہ جب اس کائنات کو رب نے بنانا چاہا، جناب آدم کو بنایا اکیلا، پھر جناب آدم کی بائیں پسلی سے جناب حوا کو بنایا، ان کو بنانے کے بعد زمین پہ اتارا، اور اتارنے کے بعد رب کا نظام یہ تھا کہ ایک لڑکا اور لڑکی دن کو پیدا ہوتے اور ایک لڑکا اور لڑکی شام کو پیدا ہوتے۔ یہ کائنات کا نظام رب تعالیٰ چلا رہا ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، بچے پیدا ہو رہے اور پھر ایک ضرورت کے تحت صرف حضرت آدم کی شریعت میں ایسا تھا اور کسی شریعت میں ایسا نہیں ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو شریعت آنی کوئی نہیں نا جی۔ شریعت مصطفی آخری شریعت ہے، جیسے حضور آخری نبی ہیں، ہم سب آخری امت ہیں، تو شریعت بھی یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی۔ جناب آدم کی شریعت میں یہ تھا اور کسی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح، اور بہن کے ساتھ نکاح بھی یوں نہیں تھا کہ ایک ضرورت تھی اس وقت، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نا جو لڑکا اور لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے ان کے لیے حکم تھا کہ یہ حقیقی بہن بھائی، یہ حقیقی بہن بھائی ہیں، یہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، اور جو لڑکا اور لڑکی دن کو پیدا ہوئے اب یہ حقیقی بہن بھائی ان کے نہیں ہیں جو لڑکا اور لڑکی شام کو پیدا ہو، رات کو پیدا ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یہ جو قرآن کے چند الفاظ ہیں سورہ نساء کے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان دونوں سے عورتوں اور مردوں کو پھیلایا یوں، جو دن کو عورت پیدا ہوتی تو اس کا نکاح شام والے مرد کے ساتھ ہو جاتا، اور جو شام والا مرد پیدا ہوتا اس کا نکاح دن والی عورت کے ساتھ ہو جاتا۔ اس طرح نکاح کے ذریعے شادیاں ہونے لگیں اور آگے جناب آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھنے لگی، اور ابھی آپ دیکھیں وہ اولاد بڑھ رہی اربوں میں تو صرف الحمدللہ مسلمان ہیں، یعنی 1.5 ارب کے لگ بھگ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں، اور پھر کھربوں میں اس سے بھی زیادہ کچھ اولاد چلی گئی، کچھ اولاد ابھی آنی ہے۔ یہ تو جس دن نا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا اور جناب آدم علیہ السلام کو، تو ساری مخلوق کو ظاہر فرمایا، فرشتے عرض کرنے لگے بار الہ جناب آدم کی اتنی اولاد، زمین تو اتنی وسیع نہیں ہے جس میں یہ ساری اولاد سما جائے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے نظام یہ رکھا ہے کہ کچھ کو بھیجوں گا، کچھ کو روکوں گا پیچھے، کچھ کو پیچھے روکوں گا، کچھ کو بھیجوں گا۔ فرمایا جو چلے گئے پھر کچھ ان سے آتے جائیں گے اور جو پیچھے رہ گئے ان کو میں بھیجتا جاؤں گا، تو اس طرح قیامت تک نظام چلتا رہے، نظام قدرت ہے۔ برحال اب کس طرح پھیلایا؟ دن کی جو لڑکی ہوتی ہے اس کا رات کے لڑکے کے ساتھ نکاح، رات کے لڑکے کا دن کی لڑکی کے ساتھ نکاح، اور یہیں پہ نا وہ بھی معاملہ ہوا جو قرآن کریم کہتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ ایسے ہوا جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا قابیل، ایک کا نام قابیل اور دوسرے کا نام حابیل۔ قابیل اور حابیل، ایک لڑکی پیدا ہوئی قابیل کے ساتھ، دوسری پیدا ہوئی حابیل کے ساتھ۔ اب جناب آدم کی شریعت میں یہ تھا کہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح حابیل سے ہونا چاہیے، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی نا وہ نسبتاً دوسری لڑکی سے زیادہ خوبصورت تھی، زیادہ خوبصورت تھی۔ ویسے انسان سارے خوبصورت، انسان بدصورت کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جی میں نے سب سے حسین اگر کسی مخلوق کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا۔
یہ انسان ہے، رنگ اس کا جیسا بھی ہو، جی جناب بلال جیسا بھی ہو نا، پھر بھی میرے آقا معراج کی رات جب معراج کر کے دوسرے دن واپس آتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں بلال کرتے کیا ہو؟ رات کو میں جنت میں گیا، جنتی حوروں کی سردار تمہاری طلبگار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یعنی رنگ، نسل، علاقہ، پیشہ یہ مختلف ہو سکتا ہے، انسان سارے خوبصورت، انسان سارے خوبصورت ہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ حسن کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے ہوتی، جی کوئی بندہ کس نظر سے دیکھتا ہے، کوئی کس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو برحال یہ ایک الگ بات ہے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ لڑکی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ نسبتاً زیادہ خوبصورت تھی۔ اب قابیل جو تھا وہ کہنے لگا میں ایسی لڑکی سے نکاح کروں۔ جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، تمہارا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوگا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ قابیل ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں، میں نکاح کروں گا اس لڑکی سے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ تو اللہ کے نبی جناب آدم نے فرمایا ایسا کرو تم قربانی کر لو، جس کی قربانی قبول ہو گئی نا وہ حق پہ، وہ حق پہ، اور اگر قابیل تمہاری قربانی قبول ہو گئی تم حق پہ ہوئے تو تم نکاح کر لینا، تم نکاح کر لینا۔ اب جب قربانی کی باری آئی نا تو جو قابیل تھا، قابیل کے پاس غلہ تھا، گندم تھی، مال و دولت تھا، اس نے نا گندم، غلہ، مال و دولت یہ اکٹھا کر کے ایک پہاڑی کے اوپر رکھ دی، اور حابیل کے پاس بکریاں، جانور، ریوڑ تھے، تو اس نے نا ایک خوبصورت دمبا وہ لا کے پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اب ہماری قربانی کا کیا طریقہ کار ہے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جی ذبح کرنے کے بعد گوشت ہم خود کھاتے، گوشت تو نہیں رب کی بارگاہ میں پہنچتا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اس کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت، تمہارا اخلاص۔ اور یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے، پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا کہ جب بندہ قربانی کرتا، جس چیز کی قربانی کرنی ہے وہ پہاڑی پہ رکھ دیتا، آسمانی آگ آتی اسے جلا کے راکھ کر دیتی تھی، جی یعنی بندہ وہ خود نہیں کھا سکتا۔ امت مصطفی کا خاصہ ہے کہ بندہ کرے بھی خود، کھائے بھی خود، اور رب اجر بھی عطا فرمائے، جی بہرحال اب قربانیاں دونوں نے دی، حابیل نے دمبا، قابیل نے غلہ اور گندم۔ آسمانی آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا کے راکھ کر دی، جلا کے راکھ کر دی، اور قابیل کا گندم، غلہ اسی طرح پڑا رہا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو قربانی حابیل نے دی وہ قبول ہو گئی، اور جو قربانی قابیل نے دی وہ رد ہو گئی، وہ رد ہو گئی۔ یعنی نا ہم لوگ تو تھوڑی سی بھی عبادت کر لیں نا تو ہم اس پہ اتراتے ہیں بھائی ہم بڑے عبادت گزار ہیں، جی اور جو بندہ پھر مولوی ہو جائے ہماری طرح تو وہ تو یہ سمجھتا ہے بھائی ہم تو دین کے ٹھیکیدار ہیں، جی چونکہ ہم رہتے یہ شعبے میں ہیں تو ہم جیسا کوئی نہیں، جی لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، عبادت کوئی جتنی کرے، عبادت کوئی جتنی کرے، عبادت قابل قبول وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پا گئی، شرف قبولیت پا گئی تو تب درست ہے، ورنہ جتنی عبادت کی اٹھا کے منہ پہ مار دی گئی تو کیا فائدہ۔ جی دیکھیں نا یہاں جو یہ ہے نا کہ جب قربانی قبول ہو گئی نا حابیل کی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، لاقتلنک، کہ حابیل میں تمہیں قتل کر دوں۔ تو حابیل نے پھر بھی جواب اس طرح کا نہیں دیا، حابیل کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ وہ رب ہے
اس نے میری قربانی قبول کر لی، اس لیے کہ وہ قربانی قبول ہی متقین کی کرتا، وہ متقین کی. جس طرح نا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن عبداللہ، ان کے متعلق آتا ہے بھائی جب ان کے وصال کا وقت آیا رونے لگے. لوگوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں روتے؟ آپ تو بڑے صالح ہیں، آپ تو بڑی نیکیاں کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کا مداوع کرتے ہیں. انہوں نے کہا تم یہ ساری باتیں کہہ رہے ہو، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ رب کا فرمان ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ عمل بے شک جتنے زیادہ ہوں وہ رب قبول انہی کے کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے. اور پتہ نہیں رب میرے عمل قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں نا کہ ایک طرف میری وہ نیکی ہو کہ جس کے بارے میں مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رب نے قبول کر لی، یہ رب نے قبول کر لی. فرماتے ہیں دوسری طرف ساری کائنات اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب سونے کا بنا کے مجھے دے دیا جائے، سونے کا بنا کے مجھے دے دیا جائے. آپ فرماتے ہیں میں دونوں چیزوں میں سے وہ ایک نیکی جو قبول ہو گئی ہے وہ لے لوں گا اور سارے سونے کو چھوڑ دوں گا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ عمل وہی بہتر ہے جو قبول ہو گیا، اور قبولیت کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے. قبول کرنے والا رب ہے. بندے کو عمل کرنا چاہیے، ریا سے دکھلاوے سے بچنا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق، اور دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ جو ٹوٹی پھوٹی کی ہے جو کچھ کر سکا ہوں عبادت بجا لایا ہوں اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جی تو برحال یہ قبولیت بہت بڑی بات ہے. تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی رد ہو گئی، دوسرے کی قربانی رد ہو گئی. برحال یوں نکاح ہوتے رہے جناب آدم کی اولاد میں، اور ایک لڑکا لڑکی خود جناب آدم اور جناب حوا سے دن کو پیدا ہوتے اور ایک لڑکا لڑکی رات کو پیدا ہوتے. یہ ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. جی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نا پوری کائنات میں جناب آدم کی اولاد پھیلا دی. اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. جی کہ ڈرو اس رب سے، ڈرو اس رب سے، یعنی تقوی کی بات. آگے میں آپ کو بتا چکا ہوں گزشتہ جمعے کہ سورہ آل عمران ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو. سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے، سورہ نساء شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، کیا لوگو اللہ سے ڈرو. اسی آیت میں دوبارہ رب فرما رہا ہے واتقوا اللہ الذی، کہ ڈرو اس رب سے، تساءلون بہ، کہ جس کے نام سے سوال کرتے. یعنی تقوی پہ، رب سے ڈرنے پہ رب تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈر گیا، جو متقی بن گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. جی اس لیے کہ رب کے ہاں معیار فضیلت نہ مال و دولت ہے، نہ جبہ ہے، نہ پگڑی ہے، نہ تسبیح ہے، نہ کوئی پیسہ یا اور خاندان کا بڑا ہونا یا منصب کا بڑا ہونا، کچھ بھی نہیں. وہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ رب کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے. اسی لیے الذنین مصری کے پاس کوئی آیا اور تقوی، یہ بات بھی ذہن میں رکھے بھائی تقوی میں اور فتویٰ میں فرق ہوتا ہے. تقوی میں اور فتویٰ میں فرق ہوتا ہے. اچھا اور بعض بندے یہ سمجھیں بھائی ہم عمل کر رہے ہیں، اچھا بے شک وہ بہت بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن احکام شریعہ پہ عمل کرنا یہ فتویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ فتویٰ ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں کہ فتویٰ کیا ہے. فتویٰ یہ ہے کہ شراب اگر کسی برتن کے اندر ڈال دی جائے جی
تو پھر برتن کو نا آپ دھو لیں تو برتن پاک ہو جاتا ہے، برتن پاک ہو جاتا ہے. یہ فتویٰ ہے، یہ مسئلہ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے، شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے، فرماتے ہیں سمندر میں گرنے کے بعد سمندر خشک ہو جائے، وہاں پہ گھاس اگے، اور وہ گھاس اگر کوئی بکری کھا لے تو میں اس بکری کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں سمجھتا. یہ تقویٰ، یہ تقویٰ ہے. جیسے نا کشف الغمہ سراج الامہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ سے نا کسی نے آگے مسئلہ پوچھا کہ حضور میری بکری گم ہو، میری بکری گم ہو گئی. مسئلہ جو پوچھنا تھا پوچھ کے چلا گیا. امام اعظم اس کے بعد اٹھے، کسائی کے پاس تشریف لے گئے، اسے کہنے لگے کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہوتی، بکری زیادہ سے زیادہ کتنے سال زندہ رہتی؟ اس نے بتایا 7 سال. جی بعض روایات میں اور بھی اقوال ہیں. تو جتنے سالوں کا نا اس نے بتایا، امام اعظم نے اتنے سال گوشت نہیں کھایا، امام اعظم نے اتنے سال گوشت. اب مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم اس کے مکلف نہیں ہے. آپ ظاہری طور پہ بالکل جستجو کریں، چھان بین کر کے جتنی کر سکتے ہیں کر کے جو گوشت کھائیں آپ کے لیے جائز تھا، لیکن آپ نے اتنے سال گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہی بکری جو چوری ہوئی تھی وہ بیٹھ کے کسائی کے پاس نہ آئی ہو اور کسائی نے اس کو ذبح کیا ہو اور یہ کہیں اس کا ہی گوشت نہ ہو. یہ تقویٰ ہوتا، یہ تقویٰ ہوتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا راستہ ہو، خاردار جھاڑیاں ہو، دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہو. بندہ بے دھیانی میں گزرتا ہے تو کپڑے ساتھ ہٹ جاتے ہیں، چادر ہے رومال ہے وہ ہٹ سکتا ہے. فرمایا خاردار جھاڑیوں والا راستہ ہو، بالکل کپڑوں کو بچا کے نکل جانے کا نام تقویٰ ہے. یہ تقویٰ. اور بندہ جب یہ اختیار کر لیتا ہے نا، متقی بن جاتا ہے تو وہ رب کے ہاں عزت پا جاتا ہے. اور جو رب کے ہاں عزت پا جائے نا، دنیا اس کی عزت پھر خود بخود کرتی. جی اسے پھر ضرورت نہیں پڑتی بھائی وہ اپنے اشتہار لگوائے، جی اپنی تصویریں چھپوائے یا اپنے پروٹوکول کے لیے لوگوں کو پہلے متعین کرے. نہیں، بس بندہ جب رب کے ہاں معیار فضیلت پہ اور معیار افضلیت پہ آ جاتا ہے، اور وہ اگر نا یہ پنڈی کے ایپ کا اٹک کے ایک علاقے کا بھی ہو نا تو مرتا ہے تو رب 2.25 کروڑ بندے اس کے جنازے میں بھی اکٹھے کر دیتا. جی پھر ایسے ہوتا ہے، دنیا دیکھتی ہے بھائی خود لوگوں کے دلوں میں ڈالا. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی. جی آپ کا جب وصال ہوا نا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ذوالنون مصری کا جب وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 اولیاء اللہ کی خوابوں میں آئے اور ان سے فرمایا آج مرد حور اور مرد درویش ذوالنون مصری دنیا سے چلا گیا ہے، جو اپنی بخشش چاہتا ہے ذوالنون مصری کے جنازے میں حاضر ہو جائے. جی تو یہ خود ڈالی جاتی ہے محبت جب بندہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے. اور حضرت ذوالنون مصری کی بات آ گئی، مجھے یاد آ گیا. حضرت ذوالنون مصری کے پاس نا ایک بادشاہ کا وزیر آیا، کہنے لگا ذوالنون مصری میرے لیے دعا کریں، میرا بادشاہ بڑے جاؤ جلال والا ہے، بڑا سخت ہے، تاکہ میں نا اس کے غصے کو برداشت کرنے کی ہمت اللہ تعالیٰ میرے اندر پیدا کر دے. جی تو حضرت ذوالنون مصری مسکرائے، فرمایا تم بادشاہ سے اتنے ڈرتے ہو، اگر اتنا ڈرنا ذوالنون مصری کے اندر رب کا پیدا ہو جائے تو ذوالنون مصری صدیقین میں سے ہو جائے. یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ ڈرو اس رب سے کہ جس کے نام پہ سوال کرتے ہو، اور صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو.
قطع تعلقی سے بچو، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلہ رحمی کا بدلہ اور صلہ عوض آخرت میں ہی ملے گا، نیکیاں جو ہوگی، جو اجر و ثواب ہوگا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے نا اس کا رزق وسیع ہو جائے، رزق وسیع ہو جائے۔ ہر دوسرا بندہ اس کام میں مبتلا ہے نا جی، پر رو رہا ہے کہ بڑی تنگ دستی ہے جی، اور اوپر سے پھر یہ حکومت ہو تو ویسے ہی ہوتی ہے جی، حکمران ایسے ہوں نا، وہ صرف بڑھ کے ہوں، کام نہ ہو، رعایا کا پتہ ہی نہ ہو، حکمرانوں کی اپنی عیاشیاں ہو تو ہوتی ہے، تو ہر بندہ نا پریشان ہے۔ تو اب پریشانی کی حالت میں ایک ہے آپ کسی مولوی کے پاس جائیں، ایک ہے کسی پیر کے پاس جائیں، وہ آپ کو وظیفہ بتائے گا یا عمل بتائے گا، پر یہ کرو رزق وسیع ہوگا، رزق وسیع ہوگا۔ ایک ہے میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے اور اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے، حضور فرماتے ہیں وہ صلہ رحمی کرے، اللہ رزق بھی وسیع فرمائے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا جی۔ یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک، یہ جو نا بھائی یہ چچا ہے تو یہ چچا کا بیٹا ہے تو یہ ہمارے مقابلے میں کیوں آ رہا ہے جی، اس کو زیادہ کیوں مل گیا، اس کی عزت زیادہ کیوں، یہی معاملے ہوتے ہیں نا ہمارے، بھائی یہاں سے رشتہ اس کا کیوں ہو گیا میرا کیوں نہیں ہو، یہ چھوٹی سی کیا ہیں باتیں ہوتی ہیں اور بات کا بتنگڑ بڑھایا جاتا ہے اور لڑائیاں اور کہاں سے کہاں کام چلا جاتا ہے، اور یہ قطع تعلقی جی، اور جب قطع تعلقی آ جاتی ہے پھر آ کے غربت گھروں میں ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اگر اس غربت کو ختم کرنا چاہتے ہو، تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی اتنا بات کو ختم کرتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ نا میمونہ ام المومنین ہے، آپ نے نا ایک باندی تھی وہ آزاد کر دی، وہ آزاد کر دی۔ اب باندی آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا جی، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ غلام آزاد کرے نا اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال کے صدقے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں جی۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ آزاد کرنے والے نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا، اب زندگی بھر وہ جتنی نیکیاں کرے گا اس کا اجر و ثواب اس غلام کو بھی ملے گا اور ساتھ ہی آزاد کرنے والے کو بھی ملتا ہے، بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ میرے آقا کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ مامونہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نا ایک باندی آزاد کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا لو آتیتہا احوالکا کان اعظم لاجرکا، فرمایا آزاد کرنے کی بجائے اگر تم یہ باندی اپنے ماموں کو دے دیتی تو اللہ تمہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے جی۔ اگر تم یہ اپنے ماموں کو، حالانکہ میں آپ کو بتا چکا بھائی آزاد کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن صلہ رحمی کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق جی۔ واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، ارحام پہ عمل۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے ماموں کو دے دیتی تو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا۔ اسی لیے نا بس صدقہ کرنا ہو نا تو عام غریب کو دیں تو پھر بھی ثواب، پھر بھی ثواب ہے۔ طلباء کو آپ لوگ دیتے ہیں، جامعہ چل رہا ہے، میں آپ کو بار بار یہ بتاتا رہتا ہوں، عبداللہ ابن مسعود کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ ایک ٹوٹا ہوا قلم بھی کسی طالب علم کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 مرتبہ کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ کے اپنے خاندان میں آپ کا کوئی رشتہ دار وہ تنگ دست ہے، وہ غریب ہے، اگر آپ اس کو دیں گے تو اللہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے جی۔ یہ صلہ رحمی کا اجر ہے، اس کا حکم ہے قرآن میں، واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام۔ تو اس لیے میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے سے عرض کریں گے۔
یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ تنگ دستی دور کرنا چاہتے ہیں اور عمر میں برکت چاہتے ہیں نا، تو آپ صلہ رحمی کریں. آپ صلہ چچے سے، ماموں سے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں آپ تعلق ہے. بھائی اسلام تو وہ ہے ماموں چچا یہ رشتے تو بعد کی بات ہے نا. اسلام تو کہتا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا. میرے آقا فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی کوئی بھی بڑا آپ اسے جانتے پہچانتے تک نہیں ہیں، پھر بھی اسلام کہتے ہیں اس کی عزت کرو، اس کی عزت کرو. اور چھوٹے سے چھوٹا ہے آپ جانتے نہیں ہیں گلی میں پھر رہا ہے، اسلام پھر بھی کہتے ہیں اس پہ رحم کرو، اس پہ رحم کرو. یہی نا اگر چھوٹوں پہ شفقت بڑوں کی توقیر ہم شروع کر دیں، یہ صلہ رحمی کی ابتدا ہے اور صلہ رحمی سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.